الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أذاقها الله لباس الجوع والخوف صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم مسلمانوں، اللہ جل شانہ بڑا فضل اور کرم والا ہے۔ محترم مسلمانوں، آج دو تین باتیں جو ہم بھول چکے ہیں وہ دو تین باتیں جو ہم بھول چکے ہیں اس کو دوبارہ تھوڑا سا دہرا لے۔ کیا پتہ کوئی مسلمان سیدھا راستے پر چلے۔ میرے محترم مسلمانوں، آج کل حالات سے سب لوگ واقف ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں اور جو آگے آنے والے ہیں، میرے محترم مسلمانوں، ہمارے اس ملک پاکستان میں بہت سے علماء کرام، طلباء کرام ایسے موجود ہیں، اب بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک پاکستان اور اس کی قیادت اور معیشت اور سرحدات ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بات اگرچہ بہت سے لوگوں پر برا بھی لگے گا، لیکن انسان جس وقت میں جو کام کرتا ہے، اس وقت میں اس کام کے کرنے میں وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کی ذہنیت کے مطابق وہ کام اس کو اچھا لگتا ہے اور ٹھیک لگتا ہے۔ تو میرے محترم مسلمانوں، میں نے دو آیات کریمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی، ہم اسی پر بات کریں گے۔ اللہ جل شانہ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر سے اور میرے قانون سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی جو زندگی وہ چل رہی ہے، ابھی جو وہ گزار رہا ہے زندگی، اس کو تنگ کر دوں گا۔ اور تنگ ہونے کی کیا معنی ہے آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی رزق کے غم میں ہے، کوئی اولاد کے غم میں ہے، غیر شادی شدہ نوجوان شادی کے غم میں ہے، کوئی پیار محبت ناجائز کام میں لگے ہوئے ہے، راتوں کو دیر تک دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا، یہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں رہا اللہ جل شانہ نے اس کی زندگی اس کے اوپر تنگ کی ہے۔ لیکن
اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو میرے قانون سے منہ پھیرے گا میں وہی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، لیکن یہ سمجھ نہیں رہا۔ کوئی اولاد سے تنگ ہے، کوئی اپنی زندگی سے تنگ ہے۔ ابھی آپ انشاءاللہ دیکھو گے کل جو جمعہ ہے اس میں وزیر اعظم صاحب نے جو پیغام بھیجا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ پھر آسمان کو چھوئے گی۔ ہمارے پشتون معاشرے میں اس سے ایک مذاق بھی بنا ہے کہ سب چیزیں آسمان پر پہنچ گئی لیکن عوام اب بھی زمین پر ہے، تو انشاءاللہ کل جمعے کے دن ہم بھی اوپر جائیں گے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اگر آپ سارے پاکستان کو دیکھو، اور یہ باتیں میں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی اس بات کو تیار نہیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کو چھوڑا ہے، اللہ کے قانون کو۔ اس اللہ کے قانون میں تو پھر جہاد بھی آئے گا، لیکن جہاد کرے گا کون؟ جہاد کرے گا کون؟ ہمیں آج کل ایسے نوجوان نہیں ملتے جو جہاد کرے، جو اللہ کے راستے میں خود کو قربان کر دے اور سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہم تبلیغ کے 3 دن کے لیے نہیں نکل سکتے تو جہاد کے لیے کیا نکلیں گے؟ ہمارے اوپر ایسی نظام اور ایسے حالات مسلط نہیں ہوئے، ہم کدھر بھی نہیں جا سکتے سوائے دوسرے ملکوں کے، اور وہ بھی پیسے کمانے کے لیے۔ ہم اس کے علاوہ کدھر بھی نہیں جا سکتے۔ اس باتوں پر غور کرنا۔ کسی کو کھانے کی فکر ہے، کسی کو بیوی کی فکر ہے، کسی کو بچے کی فکر ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے اس کی زندگی اس کے اوپر تنگ کر دی۔ اب وہ راہ اور وہ راستہ ہم سب نے چھوڑ دیا جس پر صحابہ چل رہے تھے، تابعین چل رہے تھے، تبع تابعین چل رہے تھے، جو انبیاء کرام سے شروع ہوا وہ راستے۔ اور اللہ جل شانہ اپنے قانون کے مطابق ابھی وقت جو مقرر کیا اللہ جل شانہ نے، وہ وقت ابھی تک نہیں آیا۔ جو عذاب کا وقت ہے، بہت سے لوگ ہم پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ لوگ بس صرف جہنم کی باتیں کرتے ہو، کبھی جنت کا تذکرہ بھی کرو، کبھی حوروں کا تذکرہ بھی کرو۔ اے میرے مسلمان بھائی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو نوجوان یا جو مسلمان، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلمان ہے تو مسلمان لیکن کام وہ کافروں والی، جو مسلمان یا جو نوجوان دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے ساتھ رات بھر اس کے ساتھ مذاقیں اڑاتا ہے، اس کی حیا کے ساتھ کھیلتا ہے، تو میں ان نوجوان کو کیا حوروں کا تذکرہ اور جنت کا تذکرہ کر دوں؟ آپ مسجد میں آئے، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، میں اس بزرگ اور بڑے کو کیا جنت کا تذکرہ کروں جس نے اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ داروں کے حقوق اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں؟
اس کی زمین جائیداد وغیرہ، اس کے مال وغیرہ، اس کے جو حصے بنتے ہیں، اس کو کیا میں جنت کے تذکرے اور کیا اس کو حوروں کی تذکرے میں اس کو سناؤں. آپ لوگ خود فیصلہ کر دے ہم جنت کے مستحق ہیں، کیا ہم جنت جانے والے ہیں؟ جو جنت کے کام ہے وہ تو ہم جس کو کافر کہتے ہیں وہ اپنا رہے ہیں. اس کو صرف ایمان لانا ہے، باقی تو وہ جنتی بن چکے ہیں. ایمان نہیں ہے تو وہ جنت نہیں جا سکتے. کفر کی حالت میں مر گئے وہ جنت نہیں جا سکتے. اور ہم نے دین اسلام سے بھی مذاق بنایا ہے. اللہ غفور الرحیم ذات ہے. اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں ہم خود، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیکن یہ بات اس کو یاد نہیں کہ یہ حدیث جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جب سنا رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ چپ ہو جاؤ، یہ بات مت کہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو یہ لوگ بہت سے اعمال چھوڑ دیں گے، صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے اور اسی بات کی بنا پر وہ بیٹھ جائیں گے، پھر کچھ اعمال نہیں کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں عمر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چلو یہ بات تو حق اور سچ ہے. من قال، جس نے کہا لا الہ الا اللہ یعنی ایمان لایا، وہ تو جنت میں داخل ہوں گے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ اعمال کے ساتھ. یہ نہیں کافر بھی وہ بھی لا الہ الا اللہ کہے مسلمان ہو جائے پھر جائے زناکار یا شراب خور یا بے حیائی سب کام کرے اور پھر وہ جب مر جائیں گے تو پھر وہ جنت میں جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اذاقها اللہ لباس الجوع والخوف. اللہ جل شانہ نے اس پاکستان کے لوگوں پر، ہم سب پر بھوک کی جو ہے نا وہ لباس وہ ہمیں پہنائی ہے. سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی بھوک کی وجہ سے جو ہے نا ہم مریں گے. ہم صبح بھی الحمدللہ پراٹھا، چائے، ملائی، شہد، یہ سب کچھ الحمدللہ ہم کھاتے ہیں. دوپہر کے وقت بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، عصر کے وقت ہم چائے بھی پیتے ہیں، عشاء کے وقت ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم چیخیں مارتے ہیں فلاں چیز مہنگا ہو گیا، فلاں مہنگا ہو گیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. حالانکہ الحمدللہ ہم اس دن بہت کھانے کھا چکے ہیں. ہماری مزاج، ہمارے پاکستان قوم کی مزاج تو اس طرح ہے، جب ہم رات کو بستر پر سونے کے لیے آتے ہیں نا تو پہلے ہم دکان یا مارکیٹ وغیرہ جا کر یار کچھ میٹھا یا کچھ اس طرح دے دو کہ میں 1-2 گھنٹے میں موبائل میں لگا رہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا کھا لوں اس کے ساتھ مزے کے ساتھ. ہماری مزاج تو کچھ اس طرح ہے. ایسے چیزیں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں جو ہم بیٹھ کر یا لیٹ کر چارپائی پر تھوڑا وہ بھی کھاتے ہیں، موبائل میں سوشل میڈیا وغیرہ یہ بھی استعمال کرتے ہیں. اور جب ہم بہت تھک جائے تو پھر ہم سوتے ہیں. تو میرے محترم مسلمانوں، اللہ جل شانہ نے جو ہے نا وہ بھوک کی اور خوف
کہ وہ لباس ہمارے اوپر چڑھائی ہے اور اللہ کا قانون ہم نے چھوڑا ہے، تو ہماری یہی زندگی ہمارے اوپر اللہ جل شانہ نے تنگ کر دی۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں، جو یہ بیانات، جو یہ باتیں وغیرہ میں کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو یہ برا لگتا ہے، بہت سے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ پچھلی گر مولانا صاحب رحمہ اللہ یہ شعر بار بار یہ پڑھتے تھے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہ یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو میرے محترم مسلمانوں، ہم تو حق بات کہیں گے، ہم یہ بھی مانتے ہیں جو برائی ہمارے اندر موجود ہے، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بات تو اس طرح ہوئی، ہمارے پشتو معاشرے میں ایک کہاوت مشہور ہے، ہمارے پشتو معاشرے میں اس کو متل کہتے ہیں، اور پشتو معاشرے میں وہ کہاوت کچھ اس طرح ہے کہ غلبیل را پاسید او کوزی توئی چتا کے دو سوری دی۔ ہمارے اندر برائی صرف یہی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں جانتے، ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ دوسروں کی عیبوں کو ڈھونڈا ہے، ہم نے ہمیشہ دوسروں کی برائی پر جو ہے نا وہ آواز بلند کی ہے، لیکن جب اپنے اوپر آ جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ آیات بھی یاد آتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ غفور الرحیم، یہ سب ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ اور جب دوسروں کے اوپر بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معصوم ہے، اس کی عقل نہیں ہے، کیا یہ نہیں سمجھتا؟ اور جب وہ کہتا ہے کہ ان اللہ غفور رحیم، تو پھر ہم مولوی بھی بن جاتے ہیں، فرشتے بھی بن جاتے ہیں، پیغمبر بھی بن جاتے ہیں، رسول بھی بن جاتے ہیں، نبی بھی بن جاتے ہیں، خدا بھی بن جاتے ہیں، قانون بھی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے مذاق اڑایا ہے دین کا، اللہ ایسا غفور رحیم تو نہیں، اللہ ایسا تو نہیں، ویسا تو نہیں، تو اللہ کے سب قانون جو ہے نا وہ ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں ہمارے اندر بھی بہت سی خرابیاں ہے، بہت سی برائیاں میرے اندر بھی موجود ہے، لیکن جب میں اپنی برائیوں کو دیکھتا ہوں اور ان معاشرے کو دیکھتا ہوں تو پھر بات وہ دوسری طرف چلے جاتی ہے۔ تو میرے محترم مسلمانوں، ہمارے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر جو ایمان کا جذبہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی خوف اور ڈر محسوس ہو رہا ہے، اگر ہمیں موت آ جائے تو کیا پتا کہ ہمارے ساتھ ایمان ہے یا نہیں۔ ایمان کا اندازہ آپ خود لگائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 5 وقت نماز تو ہر کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے، مسجد میں، گھر میں، جدھر بھی ہو، جدھر بھی انسان موجود ہو، نماز کا ٹائم آ جائے وہ نماز ادھر پڑھے، سب پڑھتے ہیں۔ ایک روز آپ یہ مشاہدہ کر لو اور اس سوچ اور فکر میں رہو کہ صبح کی نماز میں نے پڑھی، دوپہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، چلو آج بستر پر لیٹ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ 5 وقت نماز آج میں نے ادا کی، ذکر اذکار تلاوت وغیرہ جو کچھ کیا،
ان 5 وقت نمازوں کو اٹھا کر میں اپنے سامنے رکھ کر اس 5 نمازوں سے میں نے کیا حاصل کی، اور آپ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اللہ جل شانہ تو یہ نماز تو اللہ جل شانہ کے ساتھ باتیں کرنا، اس سے مانگنا، وہ ہمیں جواب دیتا ہے، ہم اس کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان سب آیاتوں کا ترجمہ بھی اپنے سامنے رکھو۔ آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ الفاظ بھی میں نے کہے، اس کا معنی سمجھ میں لانا ہوگا۔ ان لوگوں کے راستوں پر نہ چلا دینا جس پر آپ نے غضب کیا، آپ نے عذاب دیا اس کو۔ یہ سب ہم نے 5 وقت نمازوں میں پڑھا، لیکن میں ان کو سمجھ رہا ہوں، ان نمازوں سے نماز کا تو شان یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 5 وقت نماز میں نے پڑھی۔ نماز کا شان تو یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور بے شرم اور گناہ کے کاموں سے یہ نماز ہمیں روکتا ہے۔ تو آپ رات کو بستر پر آ کر موبائل میں لڑکیاں وغیرہ یا دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ تو میں پھر کر رہا ہوں، تو پھر میرے ان دن میں جو میں نے 5 نمازیں پڑھی اس کا کیا مقصد بنا؟ قرآن کی تلاوت میں نے آج 1 رکوع کی مثال کے طور پر، ان 1 رکوع کی جو آیاتیں میں نے پڑھی، ان آیاتوں میں اللہ جل شانہ کیا فرماتا ہے؟ ان آیاتوں میں مجھے کیا حکم دیا ہے؟ یہ ہم نے کبھی سوچ اور فکر اور غور کیا ہے؟ نہیں، بس ثواب کا کام ہے تلاوت کرو، ثواب کا کام ہے نماز پڑھو، ثواب کا کام ہے ذکر اذکار کرو۔ یہ قانون تو اللہ نے صرف اس لیے نہیں اتارا کہ آپ صرف پڑھو، عمل کون کرے گا؟ عمل کے دائرے میں اپنے آپ کو کون گرفتار کرے گا؟ چھوڑو مجھے ان ہستیوں کی مثالیں نہ دو، صحابہ ایسے تھے، پیغمبر ایسے تھے، تابعین ایسے تھے، تبع تابعین ایسے تھے، فلاں بزرگ ایسا تھا، فلاں ولی ایسا تھا، اللہ کو بہت قریب تھا، یہ تھا وہ تھا۔ جو آپ جس ہستی کی باتیں اب کر رہے ہو وہ تو پہنچ گیا ہے اپنے مقام پر، اپنی فکر کرو، کچھ حاصل کرو ان کے اعمال سے۔ اللہ کے راستے، پیغمبر کے راستے، صحابہ کے راستے پر جو بھی چلا، دنیا تو کیا، دنیا کی شان تو یہ تو فنا ہو جائے گی، یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ تو دنیا کی اصلیت ہے، لیکن جو باقی رہے گا وہ ہمارے اعمال ہے، وہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو ان اعمال کی فکر ہم نے ان دن رات میں، کون ایسا شخص ہے جو ان اعمال کی فکر کرے گا اس 24 گھنٹوں میں؟ فلاں نے ہمیں شادی کی دعوت نہیں دی، اس کو دعوت نہ دو۔ فلاں نے گھر میں فلاں فنکشن تھا، اس نے ہمیں دعوت نہیں دی، ہم بھی نہیں دیتے۔ فلاں نے راستے پر میں گزر رہا تھا، اس نے سلام نہیں کیا، میں بھی نہیں کرتا۔ یہ تو ہماری ایمان کا یہ حال ہے۔ فلاں ہمارے گھر نہیں آتا، میں بھی نہیں جاتا۔ فلاں ہمیں ہمارا نہیں پوچھتا، میں بھی نہیں پوچھتا۔ صلہ رحمی اس کو کہتے، ہم کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ باڑ میں جائے تمہاری یہ صلہ رحمی، یہ ہماری صلہ رحمی ہے؟ ہم تو بدلے کی سوچ میں ہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے ایسا کیا، میں اس سے کیسے بدلا لوں گا۔ ہم تو یہ بات سوچ رہے ہیں۔
میں اس سے بدلہ کیسے لوں گا؟ میں اس کی جان کیسے نکالوں گا؟ میں اس کا خون پی جاؤں گا؟ ہم تو اس سوچ اور فکر میں ہیں۔ اس وقت پیغمبر کیا کہتے ہیں، پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، صحابہ نے کیا کیا ہے، یہ ہمیں یاد نہیں۔ اور جب دوسرا ہمارے سامنے یہ کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کو پیغمبر کی بات یاد نہیں؟ میں نے تو کہا نا، ہم بھی مولوی بھی بن جاتے ہیں، فرشتے بھی بن جاتے ہیں، پیغمبر بھی بن جاتے ہیں، نبی بھی بن جاتے ہیں، خدا بھی بن جاتے ہیں، ہم عرش معلیٰ پر بھی پہنچ جاتے ہیں اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے کی برائی ہمارے سامنے آ گئی، لیکن ہم اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ جب ایک معاشرے کے افراد یہ سوچ لے کہ چلو اس کو چھوڑو، میں کیا کرتا ہوں، میرے اعمال کیا ہے، 5 وقت نماز میں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، نوافل بھی ادا کرتا ہوں، میں نے ان سب چیزوں سے کیا حاصل کیا؟ قرآن بھی پڑھتا ہوں، قرآن نے جو قانون اللہ نے اس میں اتارا ہے وہ تو میں پڑھتا ہوں، لیکن سمجھے گا کون اس میں کیا لکھا ہے؟ بس ہم اپنی موبائل میں یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ میں جو ہے نا، فلاں شخص بہت اچھا تلاوت کرتا ہے، اس کی بہت اچھی آواز ہے، اس میں بہت سرور ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس میں جو قانون بند ہے، جو قانون اللہ نے اس میں بھیجا ہے، اس کو کون سمجھے گا؟ صحابہ اور ہم میں فرق یہی ہے، ہم سرور کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے، آواز کو ترجیح دیتے، لیکن صحابہ کرام وہ اس کے حقوق کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس آیات میں کیا فرماتا ہے اس کو ترجیح دیتے تھے۔ فلاں شخص کی آواز بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہ ہے وہ، اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی۔ تو میرے محترم مسلمانوں، اللہ کی قانون کی طرف آنا ہوگا، ایمان کی طرف آنا ہوگا، پھر ہم جا کر ایک موڑ پر کامیاب ہوں گے۔ یہ دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا، دوسروں کے عیب نکالنا، اللہ کے قانون کو چھوڑنا، یہ سب ہمیں چھوڑنا ہوگا، یہ برے اعمال ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ برے اعمال ہمیں چھوڑنا ہوگا، تب جا کر ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کامیابی نصیب کریں گے۔ اللہ جل شانہ ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔